قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں جنت کی سیر کرائی گئی وہاں جہنم کی سیر بھی کرائی گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم میں دیکھا ایک تنور ہے، تندور نیچے سے کھلا ہے، اوپر سے اس کا منہ تنگ ہے، اس کے اندر مرد اور عورتیں ننگے آگ کے اندر جل رہے ہیں، چیخو پکار کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، جہنم کی آگ کے شعلوں کے ساتھ اوپر آتے ہیں لیکن باہر نہیں نکل پاتے، پھر گر جاتے ہیں، اور اسی طرح ان کی چیخو پکار جاری ہے۔ میں نے پوچھا جبریل سے، جبریل یہ بدبخت کون ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی یہ آپ کی قوم کے بدکار ہیں، پونڈ عاشق، یہ وہ لعنتی ہیں جنہوں نے اللہ کی حدود کو پامال کیا، اور پاکستان میں ریکارڈ بنتے ہیں، ریکارڈ بدکاری کے بھی ریکارڈ۔ ایک خاتون پکڑی گئی ہے جس نے 8 سالوں کے اندر 100 نکاح کیے۔ بدکاری کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، ابھی پچھلا نکاح باقی ہے تو آگے اور، پھر اس کے گھر سے زیور لے کر بھاگی، آگے جا کے اور، پھر 100 نکاح اس نے کیے، 100ویں دفعہ وہ پکڑی گئی۔ تو یہ وہ بدکار ہیں خبیث جو جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک قوم ایسی ہے جس کے لمبے لمبے پتل کے ناخن ہیں۔ پتل نرم جا ہوندا ہے، سخت ہوندا ہے، پتل کے ناخن ہوں گے وہ، اور اپنے چہروں کو چھیل رہے ہوں گے، اپنے سینوں کو چھیل رہے ہوں گے۔ پوچھا جائے گا اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جبریل یہ کون بد نصیب ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی یہ آپ کی قوم کے غیبت کرنے والے مجرم ہیں۔ وہ غیبت جو ہماری مجلس گرم ہی نہیں ہوندی ہوتے بغیر، وہ غیبت جس کے بغیر محفل پاخدی نہیں۔ غیبت ہے کیا؟ اپنے بھائی کے عیب بیان کرنا، مرچ مسالہ لگا کے، چس آ گئی آج تے مجلس سے بڑا مزہ آیا ہے، 3 گھنٹے 5 گھنٹے ساری رات بیٹھے اس بندے کی غیبت کر رہے ہیں جو مجلس میں موجود نہیں ہے، اور جو اٹھ کے چلا جائے وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ غیبت ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی اگر اس کے اندر وہ عیب ہوں، مثلا ایک بندہ جھوٹا ہے تو انہوں کہا جائے کہ یہ جھوٹا ہے، ایک بندہ چوری کرتا ہے تو اس کو کہا جائے کہ یہ چوری کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا اگر اس کے عیب ہوں تو پھر غیبت ہے، اگر بغیر عیب ہوئے اس پر الزام لگاؤ تو یہ تو بہتان ہے۔ تو جو عیب ہے اس کو جا کر کہو نا، اس کو کہو کہ درست ہو جا بھائی، صحیح ہو جا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ اپنے سینوں کو چھیل رہے ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے کہا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو پیشاب کرتے وقت احتیاط نہیں کرتا تھا اور پیشاب کے قطرے اس کے جسم پر گر جاتے تھے، کپڑوں پر گر جاتے تھے، ویسے گندا ہی پھردا رہندا سی، احتیاط نہیں کرتا تھا۔ تو پینٹ والے حضرات ذرا خیال کر لیں، سردیاں چ پینٹ لانی اوکھی ہوندی تو میں نہ پیشاب کر کے نکل پیا کرو۔ تو پیشاب کے قطرے قبر کی عذاب کا باعث ہیں، اور دوسرا جرم فرمایا کہ یہ غیبت کیا کرتے تھے، اس وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو اللہ سے دعا کہ اللہ ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے، اس کا اندازہ اس حدیث سے لگا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الربا 73 بابا، سود کے 73 درجے ہیں۔ سود چھوٹا گناہ، وڈا گناہ، پھر وڈا، پھر اس سے وڈا، 73 درجے ہیں سود کے۔ ان میں سے سب سے چھوٹا ہلکا گناہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں سے نکاح کر لے۔ اور فرمایا وَإِنَّ أَرْبَ الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ، اور سب سے بڑا سود یہ ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو تار تار کریں، غیبت کر کے، اس کی غیبت کر کے، اس کو بدنام کر کے، اس کو بے عزت کر کے۔ جب آپ یہ گناہ کرتے ہیں تو یہ سود کا سب سے بڑا درجہ بھی پار کر جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔